سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس خط کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے ایک فل کورٹ اجلاس بلایا گیا اور اس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ کسی بھی حالت میں عدلیہ کی آزادی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ ایسا خط جو ہے پہلی بار لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حاضر سروس ججز کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں جو آزاد عدلیہ ہوتی ہے وہ صرف انصاف کی فراہمی کا ذریعہ نہیں بنتی، اس کے رول کی وجہ سے ملک کے اندر استحکام آتا ہے۔ اور پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو گزشتہ 10 سال کی بات بتاتا ہوں کہ ہر اپوزیشن یہی کہتی نظر آتی ہے کہ عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کی خود مختاری، اور پھر عدلیہ جب فیصلے کرتی ہے تو پھر نہ صرف فیصلوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلکہ ججز کی تذلیل بھی کی جاتی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کے اندر ماضی قریب کے اندر جو عدالتوں کا رول کنٹروورشل رہا ہے، اور یہ پرسیپشن عام تھا کہ کون سی عدالت کس طرح کے فیصلے دے گی، کس کے حق میں دے گی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی فرد کو 10 کیسز میں انہوں نے ضمانتیں بھی دی ہے۔ تو تحقیقات ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز میں سے 6 نے یہ مکتوب لکھا ہے اپنے چیف جسٹس کو، اور اس کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، میرا خیال خود چیف جسٹس صاحب کو اور فل کورٹ کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو ایک ریٹائرڈ جج جو اس کا سربراہ ہوگا اور اس کے ٹی او آر جو ہوں گے وہ وزارت قانون بنائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی اگر تو پاکستان کے اندر آزاد عدلیہ کا رول ہے اور ہونا چاہیے تو پھر تو اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے، اور یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جن کے ضمیر آج جاگ رہے ہیں، ماضی کے اندر جب شوکت صدیقی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو یہ لوگ شوکت صدیقی کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسی فیصلے کے بعد تو یہ سب اب وہ اس کا حوالہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ بات یہ کہ شوکت صدیقی نے اس وقت ثابت قدمی دکھائی تھی، اور جب وہ ثابت قدمی دکھا رہا تھا کہ وہ جو سچ کا اظہار ہے نا وہ چھپ کے کیا جاتا تھا، وہ فریق تھے اس وقت جو آج یہ مطالبات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام کا اعلان کر کے حکومت نے تو اپنی نیک نیتی ثابت کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کو چھوڑے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب اور فل کورٹ اس کی تحقیقات کرے۔ اگر وہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ سنجیدہ ہیں اور عدالتوں کے ایک پوزیٹیو رول کے ساتھ سنجیدہ ہیں تو پھر یہ گیند پاکستان کی سپریم کورٹ اور فل کورٹ کے سامنے ہے، ان کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ کیونکہ ایک تاثر پاکستان میں ایسا بھی قائم ہے نا کمیشنز کو لے کر کہ جو معاملہ بھی سرد خانے میں بھیجنا ہو اس پر ایک کمیشن بنا دیا جائے، کمیشن بنے گا، اس پر تحقیقات ہوں گی، رپورٹ آئے گی، رپورٹ سامنے آتی ہے نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کمیشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے یہ تحقیقاتی کمیشن جس کا اعلان کیا حکومت نے؟ دیکھیے، کمیشن کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ لمٹ کر دیتی ہیں، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن گورنمنٹ نے دینی ہے۔ انہوں نے کہا ماضی کے بھی تمام واقعات کو دیکھا جائے گا۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، آپ مجھے ٹائم نہیں دے سکیں گے، ورنہ میں آپ کو ایگزامپل سے یہ چیزیں ثابت کروں گا کچھ۔ دیکھیے، میرے نزدیک اس قسم کے کمیشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رد عمل آیا ہے ان سے یہ ججز کے خط پہ، وہ جو سیاسی لوگوں کا جو رد عمل آیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کے مفادات کے حوالے سے ہے۔ اچھا، ویسے پی ایم ایل این کے سپورٹرز جو ہیں زیادہ تر اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی یہ ججز نے اب کہا لیکن فلاں سن میں جوڈیشری نے یہ کیا، فلاں سن میں یہ کیا، 2017 میں نواز شریف کو نکال دیا۔ وہ ایک صاحب جسٹس منیر تک پہنچے کہ منیر نے مارشل لاء کو جسٹیفائی کیا وغیرہ وغیرہ۔ جو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے فوری طور پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے، جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ اگر کمیشن کو بناتے ہیں، کسی ریٹائرڈ جج کو بلاتے ہیں، وہ ان 6 ججز کو طلب کرے گا کہ جناب آ کے بتاؤ کیا تھا، اچھا اس کا ثبوت کیا ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو انٹیلیجنس سروسز کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو ان کو آپریٹرز کام کرتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتا، کوئی خط نہیں لکھتے، وہ زبانی ہوتا ہے، وربل ہوتا ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا۔ تو کہاں سے آپ ایویڈنس لائیں گے؟ میرے نزدیک کسی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، 6 ججز کا اکٹھے ہو کر یہ لکھ دینا کافی ہے، اس پہ کسی قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے، وہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ ایز اے سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین اس خط کو ریفر کریں آرمی چیف کو، وہ ڈائریکٹ لکھیں آرمی چیف کو
کہ ہمارے ججز نے یہ ایشو ریز کیا ہے، یہ خط سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں چونکہ آپ کا ادارہ انوالو ہوتا ہے کا ذکر ہے، لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کی شکایات آئندہ ڈیولپ نہ ہوں، کیونکہ ہر ادارے کو اپنے اپنے ڈومین میں، جوڈیشری کو اپنے ڈومین میں، باقی اداروں کو اپنے ڈومین میں مل کے ایک قومی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، لہٰذا سب اداروں میں تعاون بھی ہونا چاہیے لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ یہی کام پرائم منسٹر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو اسی قسم کا خط لکھے کہ میری ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان اور کچھ ججز سے ہوئی تھی اور وہاں یہ ڈسکشن ہوئی تھی، یہ خط آپ کے لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس پہ آپ کچھ ضروری کارروائی کریں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے ادارے سے ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے حکومتی کمیشن کے علاوہ۔ رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں حکومتی کمیشن کی تحقیقات کیا سب کے لیے قابل قبول ہوں گے اور اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار پہلے ہی وسیع ہو چکا ہے کہ سارے ملک میں اس خط کے بارے میں ہر سطح پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اگر یہ خط لکھا گیا ہے جس طرح کہ آپ کے سامنے ہے تو کیا یہ چیف آف آرمی سٹاف کو معلوم نہیں ہے کہ ایسا خط لکھا گیا ہے اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کی پارلیمان کو پتہ نہیں ہے کہ مداخلت کے بارے میں ہمارے ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا میڈیا ہے یا عوام ہے، یہ بات تو اب سب کے سامنے ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خط کا انتظار کریں کہ خط وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آتا ہے یا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آتا ہے، سبھی اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ خبر دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ہماری عدلیہ کے حوالے سے اور جو اس کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو اس وقت جو میرے خیال میں ایک بہت بڑے تاریخی کردار کا ثبوت دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، اور چیف جسٹس صاحب کو بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو بلا کے بات کرتے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ بال ان کے کورٹ میں تھی اور انہوں نے وہ اپنے کورٹ سے نکال کے حکومت کے کورٹ میں ڈال دی ہے، اور حکومت نے یہی کرنا تھا جو اس نے کر دیا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے طور پہ ایک تحقیقاتی کمیشن اس وقت کے سٹنگ ججز کا بناتے، وہی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جس کو کہ خط لکھا گیا ہے، کیا وہ تحقیقات نہیں کر سکتی؟ کیا اس کے اوپر کوئی قدغن ہے، کوئی آئین نے، قانون نے پابندی کی ہوئی ہے؟ یہ تو اتنا بڑی بات ہے کہ پورا اسلام یہ جو فورم ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، یہ تو ججز کے محاسبے کے لیے ہے نا، یہ رائٹ فورم نہیں ہے جہاں پر یہ خط لکھا گیا، اس لیے لیکن میں بات میرا مکمل کر لوں کہ وہ نہیں ادارہ، اسی کو وہ چیف جسٹس صاحب کوئی اور ججز کی ٹیم بنا سکتے تھے، لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا کردار مسنگ ہے، وہ ایک حکومت کی طرف سے ہے اور دوسرا پارلیمان کی طرف سے ہے۔ جب پارلیمان ایسے موقعوں پر دنیا میں اپنی کمیٹی بناتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے، لیکن پارلیمان تو چند لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے کہ ان میں سے لوگ اٹھ کے وہاں پہ اس کی قیادت کیا کر رہی ہے، وہاں سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، وہاں اس بات کو، اس خط کو ابھی تک میرے خیال میں ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کو کیا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب سے جا کے ملیں؟ کیا ان کو اس خط کا نوٹس لے کے خود اپنے طور پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیا TORs ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سے تحلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے خبر تو سب کو ہو گئی ہے، لیکن کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ملکوں کا زوال دو صرف اداروں کو تباہ کر کے ہوتا ہے، ایک پولیس کو اور دوسرا عدلیہ کو؟ اگر دو اداروں کو آپ تباہ کر دیں تو ملک میں باقی بچتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بال ان کے کورٹ میں تھی۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں ججز کے تحفظات، فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ اور وزیر اعظم کا کمیشن بنانے کا اعلان، یہ سارا معاملہ جو ہم نے دیکھا، یہ کس طرح سے حل ہو سکتا ہے؟ یہ سارا معاملہ ان اقدامات کے نتیجے میں مزید پیچیدہ ہوا ہے مریم۔ آپ دیکھیں، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم درخواست گزاروں سے زیادہ جذباتی کیوں ہو رہے۔ درخواست گزاروں نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے، انہوں نے تو کنونشن بلانے کی بات کی ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں یا کچھ ایک سیاسی گروہ اور کچھ عناصر جو اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس معاملے کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اس کا مقدمہ چلنا چاہیے، تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن معزز جج صاحبان نے یہ اعتراض یا یہ مدعا سامنے رکھا ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا کہاں تک استعمال کیا ہے؟
میں تو زیادہ قانون کو نہیں جانتا، لیکن اسی عدالت نے ابھی حال ہی میں، اگر ماضی کی بات نہ کرے، نگران دور میں ایک وزیر اعظم کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا تھا اور ان سے اسی قسم کی ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں باس پرس کی تھی. تو اس وقت اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا گیا تھا؟ ان جج صاحبان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے اس پہ ایکشن لیتے، یا جن جج صاحبان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کیسز سے وہ اپنے آپ کو الگ کرتے؟ دوسرے مرحلے میں کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ متعلقہ پولیس کو FIR تک درج کرنے کا احکامات دے سکتی ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکا اور بہت ہی وہ زیر دباؤ رہے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، ان جج صاحبان نے ہمیں بتانا ہوگا کہ ان 2 سالوں میں زیر دباؤ رہتے انہوں نے جو مقدمات سنے ہیں اور اس کے جو فیصلے صادر فرمائے ہیں، ان فیصلوں کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو کم از کم جن جج صاحبان نے لکھا ہے ان کو ان سوالات کا جوابات دینے چاہیے تھے. اب ہائی کورٹ جو ہے اپنی لڑائی سپریم کورٹ میں جا کے لڑنا چاہتی ہے اور چیف جسٹس صاحب کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے وہ اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے. بجا طور پر ان کا یہ حق بنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس درخواست کو پہلے وہ پٹیشن میں تبدیل کرے، اپنی عدالت میں کیس لگائے یا کسی اور ہائی کورٹ میں کیس لگائے، یا اس کے بعد پھر آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. اگر کمیشن پہ، جس طرح ہمارے باقی ساتھیوں نے کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اگر جج صاحبان کی جانب سے ابھی تک کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر تو ہمیں معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہ مترز ہوتے ہیں تو پھر ایک قانونی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، اور یہ بات جو ہے پھر دور تلک جائے گی. یہ بات فیض آباد دھرنے سے شروع ہوگی، اور 700 ماہ کی جو مہربانیاں تھی یا جو ان کا دباؤ تھا ایک جج صاحب پہ، اس سے ہوتے ہوئے ارشد ملک مرحوم تک جا کے یہ بات پہنچی. ٹھیک ہے، اگر خط پر تحقیقات شروع ہوئی تو بات دور تلک جائے گی.